بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن کی 21ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عزاداری مولا کائنات کی تیسری تقریر آپ حضرات۔ انسان زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جوانی کیسی گزرے گی، بڑھاپا کیسا گزرے گا اور موت کیسی آئے گی۔ کائنات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر یہ عظمت صرف علی کو ملی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خود اس کو معلوم تھا۔ زندگیاں تو بہت دیکھیں لیکن ایسی سہانی زندگی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی کہ جس نے خدا کے گھر سے خدا کے گھر تک اپنی زندگی کو توحید کے حصار میں لے لیا، جس کی زندگی کے ہر لمحے کا گواہ خود مالک کائنات ہے۔ ایسی ہستی کو خود ناز ہے، فخر ہے، اور کیوں نہ وہ فخر کریں کہ اپنی زندگی کو خود سنائیں، خود بتائیں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے جو خطبات دیے ہیں، جہاں دنیا کے تمام موضوعات پر گفتگو کی، وہاں کبھی کبھی خود اپنے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، اور ان خطبوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اتنی طاہر زندگی جس کی ہو وہ کیوں نہ اس کو طہارت کے ساتھ بیان کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک ایسا رہنما ہے کہ جو دنیا میں آمد کے بعد سے لے اور رخصت ہونے تک اپنی طہارت کی گواہی خود قرآن حدیث پیغمبر کی زبان سے لے رہا ہو۔ نہ کسی راوی کی ضرورت ہے، نہ کسی تاریخ کی کتاب کی ضرورت ہے۔ علی کسی راوی اور محدث کے محتاج نہیں ہے کہ زبردستی فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ چندہ کر کے اس کی حیات سنائیں۔ تو اب کہاں چندے کی زندگیاں اور کہاں چاند جیسی زندگی۔ روشن چاند بھی ایسا چاند کہ جو کبھی گھٹتا ہی نہیں، جب سے 14ویں کا تھا تو آج تک 14ویں کا ہی۔ اب یوں بھی ہمیں کہنے کا حق ہے کہ زندگانی علی 1400 برس کی ہو گئی تو چاند تو اب تک 14ویں کا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میں 4 چاند لگ گئے۔ علی کی زندگی میں تو 12 چاند لگ گئے۔
11 امام اور خود سیدہ، اور یہ 11 چاند اور خود علی، ایک ایسے سراج منیر کے سائے میں رہے کہ روشنی ہی روشنی، روشنی۔ کوئی آیا 40 کی برس کی عمر گزار کر، کوئی 60 اور کوئی 62۔ یہاں علی بتا رہے ہیں کہ مجھ کو تو بس یہ یاد ہے کہ آنکھ کھولی ہے تو رسول اللہ کی گود میں کھولی، میں نے تو جو دنیا دیکھی تو بس یہ دیکھا کہ ہاتھ ہیں نبوت کے ہاتھ، جو میری زلفیں سنوارتے رہے، اپنے ہاتھ سے مجھے نہلاتے، نہج البلاغہ اپنے ہاتھ سے میرے سر میں کنگھی کرتے، میرے بال سنوارتے، میرے ہاتھ اور پیر دھلاتے۔ کون یہ فخر کرے گا؟ میں بھوکا ہوتا تو میری غذا کا انتظام کرتے، منہ میں کھجوریں ڈال کے اس کو دانتوں سے چباتے، ٹکڑے جب چھوٹے ہو جاتے تو میرے منہ میں اس طرح بھراتے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے۔ میں نے اپنی زبان میں جو مزہ پایا وہ رسالت کے دہن کا مزہ پایا۔ پھر میں جب نیند کی طرف مائل ہوتا اور میری آنکھیں غنودگی مائل ہو جاتی تو وہ فوراً لے کر اپنے سینے پہ لٹا لیتے اور مجھے ان کے سینے پہ نیند آ جاتی۔ آنکھ کھلتی تو سینے پر، جب سوتا تھا تو سینے پر۔ ارے جس کا بستر ہی رسالت کا سینہ ہو تو اس کے لیے شب ہجرت کا بستر کیا ہے؟ بچپن کا بچھونا۔ فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ جب میں پیروں سے چلنے لگا تو میری انگلی پکڑ کر مجھے چلاتے، اور جب میں خود سے چلنے لگا تو میں ان کے پیچھے پیچھے اس طرح قدم سے قدم ملا کے چلتا، جیسے اونٹ کا بچہ اونٹ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، اس طرح میں ان کے پیچھے، جہاں وہ ہوتے وہاں میں ہوتا۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ اپنی شیر خاری کا زمانہ سناتے ہیں، بچپن کا دور سناتے ہیں۔ کہیں ایسے بھی سوانح حیات لکھی جا سکتی ہے کہ مولا چند لمحوں میں اسی نام کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ اس کے معنی ہے بلاغت، بلاغت کے معنی ہے کم لفظوں میں بڑی بات کہہ دی جائے۔ علی نے کتنی جلدی بچپن طے کیا، بچپن کتنی جلدی طے کیا، اور ورق کو الٹا کہا ابھی میں 12 برس کا تھا کہ جب پہاڑیوں پر نبی جاتے تو میں پیچھے پیچھے جاتا، یہاں تک کہ وہ دن آیا کہ غار حرا پر پہلی وحی آئی، وہ میرے سامنے تھے، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے وحی کا نور اترتے دیکھا، میں نے وحی کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جب میں نے نبی سے کہا کہ یہ کون چیخ رہا ہے تو سرکار نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے، اور پھر کہا علی جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، تو وہی صرف نبی نہیں سن رہے تھے، علی بھی۔ ابھی تو میں بچہ تھا،
میں ساتھ ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ کافروں نے کہا کہ درخت کو پکاریے، تو یوں اشارہ کیا میرے بھائی نے درخت کو، جیسے کسی کو اشارے سے بلاتے ہیں، اور درخت یوں چلا جیسے پرندہ پروں کو پھیلا کے دوڑتا ہوا ہے، اور میرے نبی کے قدموں پہ آ کے درخت گرا۔ پورے نہج البلاغہ میں علی نے صرف ایک معجزہ یہ بیان کیا، کہیں معجزہ نہیں ہے پوری کتاب میں، صرف ایک کہ درخت یوں آیا جیسے پرندہ آتا ہے۔ اور وہ دن بھی یادگار تھا جس دن نبوت کا اعلان کیا اور پکار رہے تھے، کون میری مدد کرے گا، کون اس پیغام میں میرا ہمدرد ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، آنے والے وقت میں میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ پورے مجمع پہ سناٹا تھا، ایسے میں اٹھا، میں نے کہا میں اٹھا۔ میں نے کہا پنڈلیاں میری کمزور ہیں، عمر میری کم ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور پکار کر کہا، جو میری اطاعت آج سے کرے گا وہ علی کی بھی اطاعت کرے۔ تم کہتے ہو غدیر میں اعلان ہوا، میں کہتا ہوں دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان تو ہو گیا۔ اب کاہے کی ہوس ہے، اب کس بات کی ہوس ہے؟ اعلان کے بعد اب کیا پریشانی ہے کہ نبی کس کو بنا گئے تھے، اپنے بعد کس کو بنا گئے تھے؟ یہاں بنانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں تو پوری نبوت کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ امت میں اگر ایک آدمی بھی اس وعدے کا انکار کرتا ہے تو پیغمبر کو جھوٹا بنا رہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا مدد کرو کب خلافت ملے گی۔ علی نے وعدہ کیا، نبی نے خلافت دی کہ نہیں۔ لاج رکھو نبوت کی، نبی کو سچا تو مانو۔ جب وعدہ ہو چکا تو وعدہ توڑنے والے مسلمان کون؟ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نکلتا، جب کافر بچے حملہ کرتے تو میں چاروں طرف سے ان بچوں پر حملہ کر کے اپنے بھائی کو بچا لیتا۔ اس وقت دائیں دیکھتا تھا اور بائیں دیکھتا تھا، مکے کی گلیوں میں کوئی میرے بھائی محمد کا مددگار میرے سوا نہیں تھا، میں تھا۔ اور یوں علی نے برق الٹا اور کہا ابھی میں کم سن تھا، یعنی 12 سال کی عمر کے بعد کہہ رہے ہیں، ابھی میں کم سن تھا، ابھی تو 20واں بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے کاٹ کر دیے۔ مجر اور ربیہ قبیلوں کے پہلوانوں کے سینے پھاڑ دیے میں نے۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اور توحید کے لیے میں نے تلوار کھینچی، اور میدان جنگ میں میں نصرت اللہ کے لیے، نصرت نبی کے لیے آ گیا۔ خطبہ ختم ہو گیا، سب کچھ تو سنا دیا، اب مدینے تک، بدر تک، ہجرت تک تو سنا ہی چکے علی اپنی سبان حیات، اور پھر رک گئے، اس لیے رک گئے کہ اب تو راوی آ گیا، چونکہ ابھی اسلام راوی کا محتاج تھا، اس لیے علی نے وہ دور سنایا کہ جب ابو ہریرہ پیدا نہیں ہوا، جب حضرت عائشہ پیدا نہیں ہوئی، تو کیا مجھ سے سنو وہ کیا سنائیں گے؟ سن رہے ہو؟ اب ابو ہریرہ آ گئے، اب حضرت عائشہ آ گئی،
اب ان سے سن لو، جو سنا دیں جو سنا دیں، اور اس کے بعد آگے بڑھتے جائیے اور صفحہ نہج البلاغہ کے الٹتے جائیے، اچانک آپ کے سامنے خطبہ شقشقیہ آ جائے گا۔ اب جو علی نے شروع کیا اس لیے شروع کیا کہ اب پھر میں سناتا ہوں، اس لیے کہ راوی اب یہاں پر نقاب ڈالے گا، پردے ڈالے گا، سنائے گا نہیں، مجھ سے سنو، مجھ سے سنو۔ خطبے دیکھتے جائیے۔ میں تھا لاش پیغمبر کو اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف، میں نے پیش کیا بارگاہ الہی میں یہ کس نے کہا؟ پھر میں نے قبر میں اتارا، قبر میں نے برابر کی، غسل کا ذکر کیا، دفن کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد خطبہ شقشقیہ میں فرماتے ہیں حالانکہ خلافت کے لیے میں اس طرح موضوع تھا جیسے چکی پر کھوٹا لگا کے اس کھوٹے سے چکی چلائی جائے۔ خلافت کا لباس صرف میرے جسم پر ٹھیک ہوتا تھا، کوئی اور پہنے تو لباس ڈھیلا ہو جائے، لیکن اس بوڑھے نے پہن لیا۔ بھائی آپ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ اپنے ابا کی قمیض پہنے تو پورا گھر ہنستا ہے۔ ارے فرشتے ہنس رہے تھے کہ یہ لباس کس کے لیے تھا اور کس نے پہنا۔ اور نام نہیں لیا، فلاں نے فلاں نے، فے لام الف نون، فلاں نے لباس پہن لیا۔ آسیہ کے لیے جیسے اس کا رکن چکی چلتی ہے، اس طرح میں خلافت کے لیے تھا۔ پھر ایک اور آ گیا، وہ گیا تو کسی اور کو بناتا گیا، میں دیکھتا رہا، میری میراث لٹ رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے بھی اپنا وقت گزارا فلاں۔ اب وہ تو یوں آیا جیسے بہت پیٹ بھر کے کھا لے اور کھانے کے بعد اسے اندازہ نہ ہو اور اپنی لیگ پر گدھا کھڑا ہو۔ میں یہ بھی دیکھتا رہا، میراث لٹ گئی، میں دیکھتا رہا۔ واہر صابر علی ابھی یہاں تک پہنچے تھے کہ بیچ سے کوئی اٹھا اور اس نے پرچہ دیا، کوئی سوال کیا، علی رک گئے، خاموش ہو گئے۔ وہ گیا، عبداللہ ابن عباس نے کہا یا علی جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے وہیں سے شروع کیجئے۔ کہا یہ تو شقشقیہ تھا، یہ تو شقشقیہ تھا۔ اونٹ جب موسم بہار میں غذا حاصل کر کے بیٹھتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے سال میں ایک بار، وہ اس کی مستی کی آواز ہوتی ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں شقشقیہ۔ کہنے سے اونٹ وہ آواز نہیں نکالتا۔ علی نے کہا یہ شقشقیہ تھا، اب رک گیا، اب یہ رک گیا، ادھوری رہ گئی تاریخ۔ لیکن پھر مورخ اتنے آ گئے کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ علی کو اطمینان ہو گیا کہ جب 50 طریقے کے راوی ہوں گے تو اس میں سے مسلمانوں کو چھانٹ کے نکال لینا کیا مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ ایک ہی روایت کو جب 4 کتابوں میں 4 طریقے سے دیکھیں گے تو تشویش تو ہوگی نا کہ ان 4 طریقوں میں سچا طریقہ کون سا ہے۔ اس لیے علی کو اطمینان ہو گیا کہ جو حق تلاش کرنا چاہے گا اب تاریخ میں ڈھونڈے گا، حدیث سے پوچھے گا، قرآن سے پوچھے گا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو واپس ہمارے ہی در پہ آ جانا۔ ہم نے خطبہ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے سید سجاد شام کے دربار میں، ہم
نے جہاں سے خطبہ چھوڑا ہے میری بیٹی زینب وہیں سے شروع کرے گی، وہیں سے شروع کرے گی۔ اسی لیے سب سے آخر میں جب سب سے مل چکے، ازبق بن نباتہ، کمیل، کمبر، میسم سب آ چکے، سوسا بن سوہان تمام اصحاب سے مل چکے، تو کہا اب سب کو روک دو، ملاقاتیں ہو چکی، رات آدھی تھی، سورہ زمر کی تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے ایک بار کہا حسن اب یہ پردہ ہٹا دو، بیٹیوں سے کہو آ جائیں، بیٹوں سے کہو آ جائیں۔ کل یہاں تک گفتگو تھی کہ ام البنین سے کہا عباس حسین کے حوالے ہے، ام البنین کو اطمینان ہو گیا، ایک ایک بیٹے سے گفتگو کی، ایک خطبہ دیا امام حسن کو اور کہا بیٹا یہ ہے کل دین، اور سب بیٹوں سے کہا اطاعت کرنا، یہ تمہارا امام ہے، اور تمام بیٹیوں کو دیکھا، سب کو گلے لگایا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی تھی، ابھی صبح ہوئی نہیں تھی کہ سب کو ہٹا دیا، سب ہٹ گئے، لیکن دیکھا علی نے دور در پہ بال کھولے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے، بیٹی پہ نظر گئی، فوراً اشارہ کیا زینب میرے پاس آؤ، زینب میرے پاس آؤ۔ بیٹی روتی ہوئی آئی، زینب کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ کے چادر ڈال لی، نہیں پتا چلا کہ علی نے آخری وقت زینب سے کیا بات کی، لیکن زینب نے بتایا، اس وقت بتایا، بھتیجے کو بتایا۔ جب بابو ساتھ پہ رک گئیں تو بیٹے نے پوچھا پھوپھی اماں اتنی بہادری سے آئیں اب یہاں رک گئیں؟ کہ بیٹا تم تو اس وقت تھے بھی نہیں جب بابا سے میرا وعدہ ہوا تھا۔ بابا نے چلتے ہوئے کہا تھا زینب جب بابو ساتھ پہ پہنچنا تو مجھے پکارنا، میں آؤں گا۔ زینب بابا کا انتظار کر رہی ہے، کہہ کر نجف کا رخ کیا، کہا بابا آئیے۔ زینب دربار میں جا رہی ہے، زینب دربار میں جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کس طرح علی کو الوداع کہا گیا، کس طرح رخصت ہوئی۔ گھر کے باہر یتیم بچے رو رہے تھے، بیوائیں گھر کے دروازے پہ کھڑی تھیں، گریا کا شور تھا کوفے کی گلیوں میں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں علی کا ماتم نہ ہو رہا ہو، سب گریا کر رہے تھے۔ آج 21 تاریخ ہے، شہادت کا روز ختم ہوا، آپ نے جلوس کیا، اب یہ آخری مجلس ہو رہی ہے، شہادت کے سلسلے کی تابوت برآمد ہوگا، ماتم ہوگا، نیاز ہوگی۔ چند جملے تعزیتی ادا کر دوں، صبح سے تو آپ مجلسیں سن ہی رہے ہیں۔ مولا کا غم ہے، حسین کا غم تو سال بھر رہتا ہے، علی کے غم کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، اسی میں چاہنے والے روتے ہیں، پرسا دیتے ہیں۔ یہ دن بھی تمام ہو گیا، تیسرا دن بھی، 19، 20، 21 کا دن بھی ختم ہوا۔ کیا میں آپ سے بیان کروں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے اور مولا علی کا گھر دیکھا ہے تو سب سے پہلے جدھر سے داخل ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا کمرہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا تخت بچھا ہوا ہے، تو بتاتے ہیں خدام یہ وہ تخت ہے جس پر بیٹوں نے، حسن اور حسین نے علی کو کفن پہنایا۔ یہاں جنازہ تیار ہوا، جب علی کا جنازہ تیار ہو چکا، بیٹیاں آئیں، اور بارہا میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ پر بہت ناز تھا، صرف اس لیے کہ میرا جنازہ سونا نہیں رہے گا، زہرا آ کے میری میت پہ روئیں گی۔ علی کا فقر کیا کہنا، جب 18 بیٹیوں نے جنازے کو گھیر لیا اور پکار ہوئی بابا الوداع، جملہ میں یہی کہتا ہوں، رسول اللہ خوش قسمت تھے، بیٹی نے جنازے کو رخصت کیا، زہرا جیسی رونے والی،
علی خوش قسمت تھے، 18 بیٹیوں نے جنازے کو الوداع کہا۔ امام حسن خوش قسمت تھے، 18 بہنوں نے بھائی کا ماتم کر کے جنازہ اٹھایا، مگر آئے حسین جنازہ تھا رونے والا کوئی نہ تھا۔ اور اگر بہن نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا کے رونا چاہا تو کتابوں میں لکھا شمر نے زینب کو اتنے تازیانے مارے کہ جنازے سے کھینچ کے ہٹائے۔ تم سلامت رہو اس اذان میں رونے والوں، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جنازہ تیار ہوا، علی نے وصیت کر دی تھی، جو علی نے وصیت کی تھی امام حسن اس طرح عمل کرتے گئے۔ صبح ہو رہی تھی کہ جنازہ گھر سے باہر آیا، جنازہ گھر سے باہر آیا۔ علی نے کہا تھا حسن اور حسین صرف تم جنازے کو کاندھا دینا، آگے حسن ہو ایک طرف حسین ہو اور پیچھے سے جنازہ جبریل اور میکائیل اٹھائیں گے، ایک طرف جبریل ہوں گے ایک طرف میکائیل ہوں گے، اور کوئی میرے تابوت کو کاندھا نہ دے۔ تو لوگوں نے صرف یہ دیکھا کہ پیچھے سے جنازہ اٹھا ہوا تھا لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ میرے مولا کا معجزہ کوفے والے دیکھ رہے تھے کہ آگے دونوں شہزادے جنازہ لے کے چل رہے تھے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جنازہ باہر آیا بیواؤں کے رونے کا غل اٹھا۔ اے میرے مددگار، اے میرے خبرگیری کرنے والے، اب ہم کو کون روٹی دے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جنازے کے ساتھ روتے چلے، ارے ہم یتیموں کی خبرگیری اب کون کرے گا؟ اب کون آ کے شفقت کا ہاتھ ہم پر رکھے گا؟ بڑا گریا تھا، بڑا مجمع تھا، جنازہ چلتا گیا۔ جدھر جدھر سے علی کا جنازہ گزرتا راستے میں جو درخت آتے شاخیں جھکتی جاتی اور سلامی دیتی جاتی، یہاں تک کہ مسجد حنانہ کے سامنے جب جنازہ آیا تو محراب مسجد اور دیوار سلامی کے لیے جھک گئی۔ علی کا جنازہ ہے، علی کا جنازہ ہے۔ اب تک وہ دیوار حنانہ کی جھکی ہوئی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ علی کے جنازے کے استقبال میں یہ دیوار جھکی تھی۔ جنازہ نجف کی طرف چلا، چونکہ علی بتا چکے تھے جیسے ہی نجف کی بلندی پر جنازہ لے کر سب چڑھنے لگے، سامنے سے ان دو آدمی آئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر پہ ان کے خاک پڑی تھی اور وہ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ دونوں نے آتے ہی کہا حسن اور حسین سے، لاؤ لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو، لاؤ علی کا جنازہ مجھے دے دو۔ ایک بار آگے بڑھ کر پوچھا کسی نے، آپ لوگ کون ہیں؟ آواز آئی، ہم آدم ہیں، یہ نوح ہیں، ہم یہی ہیں، ہم یہی ہیں، ہم کو دے دو علی کا جنازہ۔ امام حسن نے آواز دی کہ بابا نے منع کیا ہے کہ جنازہ کسی کو نہیں دینا، کوئی بھی جنازہ مانگے تو جنازہ نہیں دینا، اس لیے کہ بابا نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ علی کا جنازہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حسن کو معلوم ہے، ایک بار قبر کے قریب آئے، صرف مٹی ہٹائی گئی، پتھر نکلا، اس پہ لکھا تھا یہ داماد پیغمبر کی قبر ہے، اس کو آدم اور نوح نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور وہی اس کے پہلو میں ہے، یہیں پر علی کو دفن کیا جائے گا۔ حسن نے پتھر کو ہٹایا، حسن اور حسین نے مل کر علی کا جنازہ اٹھایا۔ جیسے ہی جنازہ لے کر قبر کی طرف آئے، چاہتے تھے کہ قبر میں اتارے، اب جو جھک کر دیکھا تو مولا علی قبر میں بیٹھے تھے۔ ایک بار علی نے آواز دی، میرے بچوں لاؤ میرا جنازہ لاؤ۔ علی کے ہاتھ پر علی کا جنازہ رکھ دیا گیا۔ حیران نہ ہوا کرو، مظہر العجائب ہیں، مظہر العجائب ہیں، ہمیں تو حیرت نہیں ہوتی، ہر سال ہم پڑھتے ہیں۔ علی نے اپنے ہاتھ میں اپنا جنازہ لیا اور قبر میں رکھ دیا۔ مظہر العجائب نے، حسن نے قبر کو بند کیا، قبر بند ہو گئی، قبر بن چکی
कब्र बनाकर अब जो चले तो कहते यूं जैसे फौज अपने बादशाह को दफन करके फिरे, जैसे रियाया अपने बादशाह को दफन करके फिरे। नजफ की पहाड़ी से सर को झुकाए, सर पे खाक, सब खामोश चले जाते थे, सब खामोश चले जाते थे। ऐसे में चलते चलते एक बार कानों में सबके किसी के रोने की आवाज आई। बहुत नहीं, बहुत ज़ईफ़ आवाज थी। हसन के कदम उधर मुड़ गए। सबसे कहा, हसन ने आओ मेरे साथ, कोई मजलूम रो रहा है। ये तो घराना ही वो है जो मजलूम की आवाज को सुन नहीं सकता। चलते चलते आगे बढ़े, देखा एक दरख्त के नीचे एक बीमार, एक लागर, एक अंधा अपाहिज शख्स पड़ा है और फूट फूट के रोता है। हसन वहीं बैठ गए, उसके पास, उसी के पास बैठ गए। रहीम का बेटा है, करीम का नवासा है। कैसे हो सकता है कि अगर बाबा के गम में डूबे हुए हैं तो मजलूम को छोड़ के बढ़ जाएं। उसके शाने पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेरा, कहा भाई तू तो अपाहिज है, तू तो अंधा है, क्यों रोता है? क्या तुझे शहर ले चलूं? कहा शहर जाके क्या करूंगा, रो तो इसलिए रहा हूं दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था, वही तो मेरे पास आता था। क्या कुछ अता पता बता? क्या बस क्या बताऊं, वही आता, मेरे सर को उठाकर अपने जानू पे रखता, अपने हाथ से रोटी के निवाले बना बना के मुझे खाना खिलाता, मेरा सर दबाता, मेरे हाथों को दबाता, मेरे पैर दबाता, मुझे आराम देता। का तो कहाँ है तुम्हारा दोस्त? का क्या बताएं, इसीलिए तो रो रहे। आज तीसरा दिन है, मेरा वो दोस्त नहीं आया, जाने क्यों रूठ गया है, पता नहीं क्यों नाराज हो गया। कहाँ है मेरा दोस्त, क्यों नहीं आया? इमाम हसन ने कहा भाई कोई पहचान बता दे ताकि हम तेरे दोस्त को ढूंढ लाएं। का मैं तो अंधा हूं, मेरे पास कोई पहचान नहीं, मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। हाँ एक पहचान तुम्हें बताते हैं, जब से तुम आए हो हमें पहचान मिल गई, जब से तुम आए हो हमें पहचान मिल गई। उसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारी आवाज जैसी थी। एक बार रोकर कहा भाई वो मेरा बाबा अली था, उसे दफन करके आ रहे। बस हो गई तकरीर, आखिरी दो जुमले, हो गई तकरीर। कहा आपके बाबा थे? कहाँ? अली इमाम वक्त, खलीफा वक्त। और रोया। अरब का बादशाह हमें रोटी खिला, हमारा सर दबा, का हम उठ नहीं सकते, हम पर एक एहसान करो, हमको उठा के उसकी कब्र पर ले चलो। सारे बनी हाशिम कब्र अली पे लाए, एक बार अपने आप को कब्र पे गिराया और पुकार कर कहा मेरे दोस्त अब मेरे जीने का क्या फायदा, जहां तुम गए उसको भी बुला लो। तो रूह परवास कर गई, वहीं उसकी कब्र बनी। शायद अली की कब्र का पहला जायर है, वो भी नजफ में ही दफन हो गया। तकरीर हो गई। मेरे नौजवान भाई, मेरे दोस्त वाकिफ होंगे कि इंटरनेट पर भी, मोबाइल टेलीफोनों में भी मुस्तकिल एक मौजिज़ा सबने देखा कि मस्जिद कूफा के सामने अली की एक बेटी की कब्र है, उसका नाम है खदीजा बिनते अली। ये हजरत अब्बास की सगी बहन है, उम्मुल बनीन की बेटी हैं, 4 भाई और 1 बेटी। जब अली का इंतकाल हुआ तो खदीजा की उम्र 5 बरस थी, 4.5 और 5 बरस। ये अली की सबसे छोटी बेटी है। आपने मौजूदा देखा होगा कि जो तस्वीर बन रही थी, रोजे से कोई बरामद हुआ
اور کیمرے میں وہ تصویر آئی، لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عباس کی شبیہ ہے، اور اس میں حیرت نہ ہونا چاہیے، بھائی بہن کی قبر پہ آیا ہوگا، دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا، عباس کو اپنی بہنوں سے بڑی محبت ہے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے بھائی جو بہنوں سے محبت کرے۔ عباس تو پتہ نہیں کس خمیر سے عباس کا جسم بنا تھا کہ زینب کو ہمیشہ اپنی شہزادی کہا، قدموں میں بیٹھتے تھے، زانوں پہ قدم رکھ کے زینب اونٹ پہ سوار ہوتی تھی، زینب کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ جب بھائی اتنا چاہے تو بہن کتنا چاہے گی، جس کا شجاع بھائی ہو تو بہنیں عباس کو کتنا چاہتی ہوں گی۔ لو گریا کرو، ماتم کرو، تابوت لاؤ، سارے بنی ہاشم واپس آئے۔ اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھرا گھر ہو، جب جنازہ واپس نہیں آتا اور میت دفن ہو جاتی ہے، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کس طرح استقبال ہوتا ہے، زمانہ آپ نے دیکھا ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہ گھرانہ تو آسمانی گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں علی کے 12 بیٹے جب گھر میں داخل ہوئے تو دروازے پر بہنوں نے استقبال کیا، اور رو رو کے بھائی سے لپٹ کے بہنیں کہتی تھی بابا کو دفن کر آئے۔ جملہ سنو گے رونے کے لیے، ارے میں کہوں علی کی بیٹیوں سے دفن کر کے تو آئے ہیں نا باپ کو، ارے کربلا میں تو کوئی قبر بنا کے واپس آنے والا بھی نہیں تھا، بلکہ خیمے جل رہے تھے۔ جو لوگ آ رہے تھے وہ خیمے جلا رہے تھے، لاشا تو دھوپ میں پڑا تھا، بے غسل و کفن حسین کا لاشا پڑا تھا۔ تقریر کے آخری جملوں سے میں قریب ہوتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں 21 کی صبح علی دفن ہوئے، پورا دن گزرا گھر میں گریا، کسی طرف زینب غص تھی، کہیں رقیہ بے ہوش تھی، کہیں ام کلثوم ماتم کرتی تھی۔ علی کی بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ، ایک کا نام سلمہ، ایک کا نام نفیسہ، ایک کا نام رملہ، یہ ساری بیٹیاں بابا کو یاد کر کر کے روتی۔ کون دلاسا دینے والا تھا؟ بھائی بہنوں کو سنبھال رہے تھے، لیکن کہتے ہیں علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ام البنین کی بیٹی عباس کی بہن خدیجہ، جس کی قبر آج جنت مسجد کوفہ کے صدر دروازے کے سامنے مقبرہ بنا ہوا ہے، جو لوگ جائیں روزے کی زیارت کریں، چھوٹی سی قبر ہے بالکل علی کے گھر کے سامنے، یہ روزہ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بچی بہت تڑپ تڑپ کے روئی، جب بھائی اس چھوٹی بہن کو سمجھاتے خدیجہ بنت علی کو، تو بچی صرف یہ کہتی، کبھی حسن سے کہتی، کبھی حسین سے کہتی، بھیا آپ کو تو معلوم ہے ہم سب سے چھوٹے تھے، اس لیے بابا ہم کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، بابا تو چلے گئے، آج کی رات میں کس کے سینے پر سوؤں گی، اب تقریر میں کر نہیں پا رہا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ کہتی 3 دن تک خدیجہ بنت علی تڑپ تڑپ کے روئی، تیسرے دن روتے روتے انتقال ہو گیا۔ 18 بھائیوں نے بہن کا جنازہ اٹھایا، گھر کے سامنے قبر بنائی۔ ارے میں کہوں گا خدیجہ بی بی لاشا اٹھانے والے تھے، سکینہ بی بی، حسین چھوٹے تو قید خانے میں بابا کو پکار پکار کر سکینہ کہتی بابا آؤ میرے بابا، یا علی مولا، حیدر مولا۔
کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، فرق علی پہ تیغ لائنیں لگائی ہے، فرق علی پہ تیغ لائنیں لگائی ہے، تڑپے ہیں تین روز وہ ایذا اٹھائی ہے، تڑپے ہیں تین روز وہ ایذا اٹھائی ہے، 21ویں کی صبح یہ پیغام لائی ہے، 21ویں کی صبح یہ پیغام لائی ہے، بیٹوں سے اب شفیق بدر کی جدائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، سر پیٹتے ہیں اہل فلک ہے عجیب حال، حوریں اداس بیٹھی ہیں بکھرائے سر کے بال، باغ جہاں میں رنج سے سب ساہ پائمال، خاموش ہے نسیم تو ساکت ہے ہر لحاظ، مسروق غم میں شیر خدا کی خدائی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، اے مومنو گھڑی یہ قیامت کی آئی ہے، رونے سے اہل بیت کے محشر تھا ایک بپا، زینب پکارتی تھی کہ ہائے ہائے غضب ہوا، نانا سے ماں سے باپ سے میں ہو گئی جدا، جز بھائیوں کے اور سہارا نہیں رہا، کیسی فلک نے تازہ مصیبت دکھائی ہے، لاشوں کے گرد اہل حرم تھے جگر فگار، بالی میں سر کھڑے تھے حسن شاہ ذی وقار، سینے سے لپٹے روتے تھے شبیر زار زار، قدموں پہ منہ کو ملتے تھے عباس نامدار، کہتی تھی سر کو پیٹ کے فضا دہائی ہے، میت اٹھا کے لے چلے بابا کی جب سے، ڈیوڑی تک آئی زینب کلثوم نوح گئے، باہر کھڑے تھے سارے نمازی بچشم تیر، جنو ملک تھے لاش کے ہمراہ ننگ سے، فریاد جبرائیل کی آواز آئی ہے، رانڈوں میں غل تھا آہ مددگار اٹھ گیا، رو کر یتیم کہتے تھے میں غار اٹھ گیا، بیمار کہہ رہے تھے پرستار اٹھ گیا، کہتے
کہتے تھے یہ فقیر کے سردار اٹھ گیا، مشہور خلق میں جس کی مشکل کشائی ہے، شیعوں کہو یہ مل کے سب ایک بار الوداع، اے بے کسوں کے سید و سردار الوداع، شیر الہ خلد کے مختار الوداع، عالم کے شاہ کل کے مددگار الوداع، سادی خاموش رنج میں ساری خدائی ہے، منم غلام علی، علی امام منستو 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 منم غلام علی، میری اذان وظیفہ دعا ہے نام علی، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، خدا کے بعد نہیں جس طرح خدا کوئی، خدا کے بعد نہیں جس طرح خدا کوئی، نبی کے بعد نہیں جیسے مصطفیٰ کوئی، نبی کے بعد نہیں جیسے مصطفیٰ کوئی، امام علی کے نہیں شاہ لاپتہ کوئی، امام علی کے نہیں شاہ لاپتہ کوئی، نستیوں سے نہیں بڑھ کے دوسرا کوئی، نستیوں سے نہیں بڑھ کے دوسرا کوئی، سوا رسول نہیں ہے کوئی امام علی، امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، خدا نے جن کو بنایا امام بارہ ہے، خدا نے جن کو بنایا امام بارہ ہے، سراپا ایک ظاہر میں نام بارہ ہے، سراپا ایک ظاہر میں نام بارہ ہے، ایک دست نبی اور جام بارہ ہے، ایک دست نبی اور جام بارہ ہے، سب کی ایک ہی منزل مقام بارہ ہے، سب کی ایک ہی منزل مقام بارہ ہے، مگر بارہ زبانوں پہ ایک کلام علی، امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، نہیں ہے عقل تمہیں تم نبی کو پہچانو، نہیں ہے عقل تمہیں تم نبی کو پہچانو، بنا ملا کے بلا کیا ولی کو پہچانو، بنا ملا کے بلا کیا ولی کو پہچانو، جو آرزو ہے تمہیں تم نبی کو پہچانو، آرزو ہے تمہیں تم نبی کو پہچانو، پھر یہ تم پہ ہے واجب علی کو پہچانو، پھر یہ تم پہ ہے واجب علی کو پہچانو، کرو ہمیشہ عقیدت سے احترام علی، امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، ہم ایسے عام سے بندوں کی کیا حقیقت ہے، خدا رسول کی نظروں میں ان کی عزت ہے، خدا رسول کی نظروں میں
عزت ہے، انہی کے دم سے تو دین خدا سلامت ہے، انہی کے دم سے تو دین خدا سلامت ہے، وہ دل ہے کعبہ کے جس میں علی کی الفت ہے، وہ دل ہے کعبہ کے جس میں علی کی الفت ہے، کوئی فرشتوں سے پوچھے ذرا مقام علی، علی امام ملک تو غلام علی، علی امام ملک تو غلام علی، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خدا کا علی، خدا کے ناموں میں ایک نام ہے خدا کا علی، وہی حروف وہی لفظ اور عدد بھی وہی، وہی حروف وہی لفظ اور عدد بھی وہی، ہوا نہ اتنا فضیلت کو کوئی نبی، ہوا نہ اتنا فضیلت کو کوئی نبی، علی کا نام لیا دل سے یہ صدا نکلی، علی کا نام لیا دل سے یہ صدا نکلی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی کا نام مبارک ہے نام حق کی طرح، علی کا نام مبارک ہے نام حق کی طرح، زبان علی کی ہے قرآن کے ورق کی طرح، زبان علی کی ہے قرآن کے ورق کی طرح، علی کا نقش قدم ساتویں طبق کی طرح، علی کا نقش قدم ساتویں طبق کی طرح، علی کا عکس ہے افلاک پہ شفق کی طرح، علی کا عکس ہے افلاک پہ شفق کی طرح، الگ پہ صبح علی کی زمین پہ شام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، تمہیں خبر ہے مسلمان کس کو کہتے ہیں، ہے کون آدمی انسان کس کو کہتے ہیں، ہے کون آدمی انسان کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہے تو قرآن کس کو کہتے ہیں، کتاب کیا ہے تو قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ ہم سے پوچھو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، جسے سمجھتے ہو مذہب وہ ہے پیام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، نہ دل میں ہوتا اگر بغض آل پیغمبر، دل میں ہوتا اگر بغض آل پیغمبر، نہ پھرتے آج مسلمان اس طرح در در، نہ پھرتے آج مسلمان اس طرح در در، نہ بھیک مانگتے جا جا کے غیر کے در پر، نہ بھیک مانگتے جا جا کے غیر کے در پر، نہ ہوتا عالم اسلام اس قدر ابتر، نہ ہوتا عالم اسلام اس قدر ابتر، جو ہوتا ملک کے آئین میں نظام علی، امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، 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 یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، علی کے دشمنوں کا قتل عام ہو جائے، اور اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، اہل شام کی دنیا میں شام ہو جائے، علی کی تیرے سے برپا ہو انتقام علی، علی امام ملک تو منم غلام علی، علی امام ملک تو
نبی کوئی فرشتہ نہ پیدا ہوا نہ کوئی نبی خدا کے شیر پہ حد ہو گئی فضیلت کی خدا کے شیر پہ حد ہو گئی فضیلت کی یہ دیکھیے کہ کہاں پائی ہے شہادت بھی دیکھیے کہ کہاں پائی ہے شہادت بھی خدا کے گھر سے ہوئی ابتدا امامت کی خدا کے گھر سے ہوئی ابتدا امامت کی خدا کے گھر میں ہوا آگے انتظام علی امام منک تو غلام غلام علی علی امام منک تو غلام غلام علی اداسی ہے آج مسجد کوفہ 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 ہے آج اترا ہوا چہرہ ہر نمازی کا ہے آج اترا ہوا چہرہ ہر نمازی کا علی کا آج شاید یہ آخری سجدہ علی کا آج شاید یہ آخری سجدہ ابھی لہو میں نہ آئے گا میرا عقدہ کشا ابھی لہو میں نہ آئے گا میرا عقدہ کشا زمانے والوں کو ہے آخری سلام علی امام منک تو غلام غلام علی امام منک تو غلام غلام علی شہید ہو گئے مسجد میں شاہ خیبر کے شہید ہو گئے مسجد میں شاہ خیبر کے یتیم ہو گئے دنیا میں شب برو شبے یتیم ہو گئے دنیا میں شب برو شبے یہ بین کرتی ہے کلثوم و زینب دل کے بین کرتی ہے کلثوم و زینب دل کے نہ جانے اور دکھائے گی ہم کو کیا تقدیر نہ جانے اور دکھائے گی ہم کو کیا تقدیر سروں سے اٹھ گیا اب سایہ امام علی امام منک تو غلام غلام علی امام منک تو غلام غلام علی میں باب علم پہ بیٹھا ہوں مستقل محشر 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 ہے شہر علم مہربان رات دن مجھ پر 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 نقی ہے نیج بلاغہ ہمیشہ پیش نظر 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 کبھی بھٹک نہیں سکتا میرا قلم میں شر 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 دکھا رہا ہے مجھے روشنی کلام علی امام منک تو غلام غلام علی امام